سیاست سے میرا وہی تعلق تھا جو کسی مومن کا بت قدے سے ہو سکتا ہے، لیکن پھر اچانک حالات نے ایک ایسا رخ بدلا کہ کچھ عرصے کے لیے صحیح لیکن میں اس صنم خانے کا برہمن ہو گیا۔ یہ الگ بات کہ اس بت پرستی کی سزا کے طور پر میں اپنا سب کچھ اس زمین کے دیوتاؤں کے مندر میں چھڑایا، اور آج جب میں یہ سوچتا ہوں کہ سیاست کے اس کھیل میں نے کیا کھویا اور کیا پایا تو حساب کرتے ہوئے میری روح تک سے ٹیسے اٹھنے لگتی ہیں۔ مجھ میں اور سکندر اعظم کی ذات میں جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ہم دونوں آئے، ہم نے دیکھا اور فتح کر لیا، لیکن ہم جب اپنے مفتوح علاقے سے اٹھے تو ہمارے ہاتھ خالی تھے۔ اسی قدر مشترک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگر کوئی مجھ سے میرا نام دریافت کرتا ہے تو میں اسے اپنا نام سکندر بتاتا ہوں، حالانکہ یہ میرا اصل نام نہیں، لیکن ناموں میں کیا رکھا ہے، میرا نام کچھ بھی ہوتا ہے، ہونا تو میرے ساتھ وہی تھا جو ہوا۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن میری پرورش خالصتاً ہندو ماحول میں ہوئی۔ دراصل میرے والد ایک فیکٹری میں ملازم تھے، فیکٹری کالونی میں ہی ہماری رہائش بھی تھی۔ ہمارے پڑوس میں فور مین بھیرون سنگھ کا مکان تھا، اور میرے والد کی حادثاتی وفات کے بعد اسے بھیرون سنگھ اور اس کی بیوی روپ کنور نے میری پرورش کی تھی۔ میں بہار کے شہر پٹنہ میں پیدا ہوا، جبکہ میرے والدین کا تعلق اتر پردیش سے تھا۔ خود بھیرون سنگھ راجستھان سے آیا تھا۔ اگر میں والد کی زندگی میں اتنا سمجھدار ہوتا کہ اس نسبی اور نسلی سلسلے کو اچھی طرح سمجھ سکتا تو شاید ان سے کچھ معلوم بھی کر لیتا، لیکن افسوس اپنی کم عمری کے سبب میں اپنے خاندانی قوائف کی دیگر تفصیلات جاننے سے محروم ہی رہا۔ بھیرون سنگھ اور اس کی بیوی جنہیں میں موسی کہتا تھا مجھے صرف اتنی ہی معلومات فراہم کر سکے کہ میرے والدین اپنے آبائی وطن سے فرار ہو کر وہاں آئے تھے کیونکہ ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ گاؤں کے نمبردار کی بیٹی تھی اور والد صاحب کسی ایسے خاندان کے فرد تھے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے نہیں تھا۔ خود میرا تعلق کس طبقے سے تھا یا میں کون سے مذہب کا پیروکار تھا، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میرے والدین کے صرف نام مسلمانوں جیسے تھے، ورنہ میں نے کبھی انہیں نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے دیکھا نہیں تھا۔ البتہ والدہ کی موت کے بعد سے شراب ضرور پینے لگے تھے۔ میری والدہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں اپنی توتلی زبان سے ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ابا کی یہ پریشانی تو موسی نے دور کر دی کہ جب وہ کام پر جائیں گی تو میری دیکھ بھال کون کرے گا، لیکن وہ اپنی بیوی کی جدائی کے غم کو بھلا نہیں سکے، اور سستی شراب کو ان کا لاغر جسم چاٹنے میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اور 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے میں ایک ایسا بیچارہ بن گیا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن۔ چچا، خالہ، ماموں، پھوپھی کے رشتے تو میری پیدائش سے قبل ہی ختم ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پر جب گلیوں میں آوارہ گھومنا یا کسی یتیم خانے میں پرورش پانا میرا مقدر بن گیا تھا تو بھیرون سنگھ آگے بڑھا اور اس نے مجھ جیسے نحیف و نزار بچے کو گود لے لیا۔ بھیرون سنگھ کو اپنے راجپوت ہونے پر بڑا فخر تھا، اور وہ محض اپنا مان بڑھانے کے لیے اکثر ایسی باتیں کر جاتا تھا جو شاید عام زندگی میں ممکن نہیں تھی۔ راجپوتوں کو زیادہ محنتی ثابت کرنے کے لیے وہ اوروں کی نسبت زیادہ محنت کرتا، اور محض راجپوتوں کو بہادر ثابت کرنے کے لیے وہ اکثر خطرات میں کود پڑتا۔ براہ راست اس نے کبھی مجھے اپنی کہانی نہیں سنائی، لیکن اڑتے اڑتے مجھ تک یہ خبر آ ہی گئی کہ بھیرون سنگھ، جسے میں تاؤ کہتا تھا، دشمنی کی وجہ سے اپنے آبائی مسکن کو چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ اس کا کوئی راجپوتوں والا انداز ہی تھا کہ اس نے مجھ 5 سال کے بچے کو، جو مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا، اپنے مذہب پر نہ صرف قائم رہنے دیا بلکہ میرے لیے خالصتاً اسلامی تعلیمات کا بندوبست بھی کیا۔ جس فیکٹری میں میرے والد صاحب کام کرتے تھے اس میں اور بھی مسلمان تھے، لیکن فیکٹری کی کالونی میں رہنے والا ہمارا واحد مسلم گھرانہ تھا۔ یہ فیکٹری پٹنہ شہر سے باہر تھی، لیکن فیکٹری کے قریب یعنی تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ میں کچھ سمجھدار ہوا تو تاؤ نے مجھے قریبی بستی کے مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے بٹھا دیا۔ اس سے پہلے میں اپنی بستی کے پرائمری اسکول تو جا ہی رہا تھا۔ اسکول کی حد تک میں ریگولر تھا، لیکن میری دینی تعلیم ذرا رک رک کے آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ موسی مجھے اکیلا جانے نہیں دیتی تھی، اور جس روز تاؤ کی فیکٹری میں ڈیوٹی ہوتی یا وہ فیکٹری سے واپسی میں سویا ہوتا تو اس روز میرا ناغہ ہو جاتا۔ مسجد کے مولوی صاحب کے سامنے اس نے پہلے دن ہی پوری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ خود ہندو ہے، لیکن چاہتا ہے کہ میں اپنے دھرم پر قائم رہوں۔ وقفے جب مستقل ہونے لگے تو مولوی صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ جس روز میں مقررہ وقت تک نہیں پہنچتا تو وہ مغرب کی نماز سے فراغت پا کر بھیرون سنگھ کے یہاں جاتے اور مجھے درس دے کر واپس چلے جاتے تھے۔
قاری فضلک نامی یہ مولوی صاحب دراصل اس نسل سے تعلق رکھتے تھے جہاں مسجد کے پیش امام صرف مسجد کے پیش امام نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ہی بہت کچھ بھی ہوتے ہیں۔ میری صورت میں دین کی خدمت کا ایک موقع ہاتھ لگا تو وہ اس سے کیسے پیچھے ہٹ جاتے، اسی لیے میری ذات میں ان کی دلچسپی شاگردوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ وہ بھیرون سنگھ کے بھی بہت مشکور تھے اور اعلانیہ اس کی شرافت کا واقعہ اپنی جان پہچان کے لوگوں میں دہراتے رہتے تھے۔ تاؤ یعنی بھیرون سنگھ کو مجھے گود میں لینے یا اپنے گھر میں پناہ دیتے ہوئے اس بات پر اعتراض تھا کہ میں ایک مسلمان بچہ ہوں، تاہم اپنی بیوی کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بار میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے کبھی اپنے پرانے رویے کا اعادہ نہیں کیا، یا کم از کم مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس نے اپنی بساط سے بڑھ کر میرا خیال رکھا تو بے جانا ہوگا۔ جہاں تک موسی کا تعلق تھا، ان کے سینے میں تو ممتا کا ایک پورا سمندر موزن تھا جس کا ہر قطرہ صرف اور صرف میری ذات کے لیے مخصوص تھا۔ مولوی صاحب کی اس پبلسٹی کا فائدہ میری ذات کو براہ راست یہ ہوا کہ بھیرون سنگھ مجھ پر مزید مہربان ہو گیا، کیونکہ اس پبلسٹی سے اچانک اس کی عزت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا۔ خصوصاً مسلمانوں میں اسے خاصی عزت دی جانے لگی تھی۔ پرائمری پاس کرنے تک میں نے قرآن شریف بھی پڑھ لیا، پھر مولوی صاحب کی مہربانی سے سیکنڈری اسکول میں داخلہ بھی مل گیا اور انہی کی سفارش پر اسکول فیس بھی معاف ہو گئی، بلکہ وظیفہ بھی ملنے لگا۔ پٹنہ کا یہ اسکول دراصل ایک مسلمان خاندان نے علی گڑھ کی طرز پر قائم کیا تھا، لیکن تقسیم ہند کے بعد جب ان کی جاگیریں وغیرہ نہ رہیں تو اسکول سیکنڈری سے آگے نہ بڑھ سکا۔ بعد میں اگرچہ اس خاندان نے صنعت و حرفت میں بھی کافی نام کمایا، بلکہ اب تک ان کا شمار وہاں کے دولت مند گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ابتدا میں مولوی صاحب کی زبانی میری کہانی سننے کے بعد کچھ مسلمان گھرانوں نے مجھے اپنی پناہ میں لینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، مولوی صاحب نے بڑی سختی سے یہ بات کہہ کر دبا دی کہ اگر ایسا ہوا تو آئندہ کبھی کوئی بھی گھرانہ کسی مسلمان بچے کو اپنے یہاں پناہ نہیں دے گا۔ اسکول سے کالج پہنچنے تک میں اتنا سمجھدار ضرور ہو گیا تھا کہ اپنا اچھا برا سمجھنے لگوں، لیکن اس وقت جب میں بی اے میں پہنچا تو میری زندگی کو پھر ایک بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تاؤ کا ہاتھ مشین میں آ گیا اور اس سے پہلے کہ مشین بند ہوتی ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا اور تاؤ بھی ہوش ہو گئے۔ فیکٹری میں اگر ابتدائی طبی امداد کا کوئی مؤثر انتظام ہوتا تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ ایسا نہیں تھا اس لیے اسپتال پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ بھیرون سنگھ کی لاش گھر پہنچی تو ہم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ ہمارے گھر کے واحد کفیل تھے، ان کا سایہ سر سے ہٹا تو زمانے کے سرد و گرم براہ راست ہم تک پہنچنے لگے۔ تاؤ نے اپنی پوری زندگی میں جس بات کا مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا، ان کی موت کے بعد میں پہلی بار مجھے اس کا احساس ہونے لگا۔ موسی بیچاری خالصتاً گھریلو خاتون تھی، انہیں تو اتنا عرصہ اس شہر میں رہنے کے باوجود یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سا محلہ کس جگہ ہے یا وہاں کے راستے کس راستے سے ہو کر جایا جا سکتا ہے۔ خود میرا اپنا یہ حال بھی کچھ ان سے زیادہ مختلف نہیں تھا، کیونکہ گھر سے مجھے زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ اگر کبھی کالج سے گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو موسی کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ میں جس کالج میں زیر تعلیم تھا وہاں کی طلبہ یونین پر کئی سال سے کمیونسٹ پارٹی کی زیر اثر طلبہ تنظیم کا قبضہ تھا، بلکہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ پارٹیوں کے کئی رہنما ہمارے ہی کالج کے سابق طالب علم تھے۔ بھیرون سنگھ کی موت کے بعد میں نے یہ سوچ کر کہ اب چونکہ مجھے ہی کچھ کرنا ہے، کالج جانا ترک کر دیا اور فیکٹری کے مالکان تک نوکری کی درخواست پہنچا دی تھی۔ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جلدی مجھے اپنی فیکٹری میں نوکری دے دیں گے، لیکن اس سے قبل کہ ان کی جانب سے کوئی کارروائی ہوتی، کسی طرح ہمارے کالج تک یہ خبر پہنچ گئی کہ کالج کے ایک طالب علم سکندر کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز میں صبح سویرے اٹھ گیا تھا، لیکن ابھی بستر میں ہی تھا کہ بستی کے کچھ لڑکے بھاگتے ہوئے اور بولے، سکندر بھائی، آپ کے کالج سے لڑکوں کی 2 بسیں بھر کر آئی ہیں۔ اس اطلاع پر میں جتنا بھی حیرت زدہ ہوتا کم تھا، کیونکہ کالج میں میری اسلام دعا بھی چند لڑکوں سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اسی حالت میں باہر نکلا تو طلبہ یونین کے صدر کالج کے بہت سے لڑکوں کے ساتھ موجود تھے۔ کالج میں چونکہ میں نے کبھی کسی سے بھی اس طرح کی دوستی نہیں رکھی تھی کہ وہ میرے گھر آتا، اس لیے اپنے گھر پر اتنے بہت سے لڑکوں کو دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی، لیکن مجھ سے زیادہ حیرت زدہ لڑکے تھے جنہیں میری کہانی پہلی بار معلوم ہوئی تھی۔ ابھی میں اس بات پر حیران تھا کہ اتنے بہت سے لڑکوں کو بٹھاؤں کہاں کہ وہ یونین کے صدر صاحب بول پڑے، ہم پرسے کے لیے آئے ہیں اور ابھی واپس چلے جائیں گے، تم بس یہ بتاؤ کہ تم کالج کب سے آنا شروع کر دو گے تاکہ ہم تمہارے سلسلے میں پرنسپل صاحب سے بات کر لیں۔ میری سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی، لیکن اس سے میں نے کہہ دیا کہ اب میں کالج نہیں آ سکوں گا کیونکہ مجھے نوکری کی تلاش ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ تاؤ کے بعد ہمارے گھر میں میرے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ لیکن تمہارا آخری سال ہے
और तुम इस मरहले पर। ये एक और लड़का था जो हमारी ही क्लास में था और मुझसे सिर्फ इस हद तक वाकिफ था कि मेरा नाम जानता था, लेकिन आज हमदर्दी के माहौल में खुद को पेश पेश रखने के लिए बोल पड़ा था। तालीम अधूरी रहने पर दुखी मैं भी था, लेकिन इस हादसे के बाद तालीम मेरे लिए सानवी बात हो गई थी, जबकि बुनियादी बात पेट की आग बुझाना थी। लेकिन ये बात वो लोग नहीं जान सकते थे जिनके घरों में महीने भर का राशन एक साथ आता है। भैरवन सिंह ने अपनी जिंदगी में मुझे किसी बात का एहसास नहीं होने दिया था कि जिंदगी इतनी कठिन भी हो सकती है। इसने तो मुझे उस वक्त भी डांट दिया था जब मैंने मैट्रिक के बाद नौकरी तलाश करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। पहले बीए कर ले, फिर नौकरी भी कर लेना, इसने अपनी ख्वाहिश बयान करते हुए कहा। लेकिन ख्वाहिश के पूरा होने से पहले ही इसका वक्त आ गया और मैं जमाने की धूप में तपने के लिए अकेला रह गया। लेकिन चूंकि मैं ये तमाम तफसीलात यूं खड़े खड़े बयान नहीं कर सकता था, इसलिए सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गया कि घर में चूल्हा जलने का सामान ना हो तो तालीम अधूरी छोड़ना पड़ती है। तो क्या फैक्ट्री वालों ने मुआवजा नहीं दिया? यह यूनियन के सदर का सवाल था। इसकी तरह मैं भी इस बात से वाकिफ था कि इंडिया में ऐसा कानून मौजूद है कि काम के दौरान किसी हादसाती मौत या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाने की सूरत में सेठों को मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन इस अमल में कितने फीसद होता है लेकिन इस पर अमल कितने फीसद होता है, इस बात से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ था। भैरवन सिंह पहला शख्स नहीं था जिसका फैक्ट्री में काम के दौरान हादसे में इंतकाल हुआ था। ऐसे कई लोग थे, लेकिन मुआवजा उनमें से किसी को भी नहीं मिला था। हमेशा की इस रवायत को अपनाते हुए हमने भी मुआवजा वसूल करने की कोशिश नहीं की थी और सेठ की जानिब से जो 1000 रुपये भिजवाए गए थे, इन्हीं पर साबिर होकर बैठ रहे थे। कैसा मुआवजा? मैंने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हादसाती मौत या किसी भी हादसे का यहाँ कोई मुआवजा देने का रिवाज नहीं, मैंने पूरी वजाहत करते हुए कहा। और दूसरे फंड्स वगैरह? इसने एक और सवाल किया। ये तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? मैं अपनी तलखी को छुपाने के लिए इससे कुछ फ्री हो गया, हालांकि इससे कबल में इससे कभी हम कलाम भी नहीं हुआ था। यहाँ यूनियन किसकी है? इसने कुछ सोचते हुए कहा। नंद नारायण की, मैंने जवाब दिया। वो सेठों का दलाल, इसने बेसाख्ता कहा। नंद नारायण के बारे में इस तरह के कलिमात बस्ती के तमाम मजदूरी कहते रहते थे, लेकिन यह भी हकीकत थी कि न जाने कितने बरसों से यूनियन इसी की चली आ रही थी। मालिकान से अच्छे ताल्लुकात होने के साथ साथ वो धौंस, जबरदस्ती, यहाँ तक कि खुली गुंडागर्दी करने से भी गुरेज नहीं करता था और यूं मजदूरों की किस्मतों का मालिक बना हुआ था। तुम ऐसा करना कि कल कॉलेज आ जाना, वहां से मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा और मुझे यकीन है कि वो लोग यकीनन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मेरा ना अगले रोज कॉलेज जाने का मूड था और ना वहां से कहीं और, क्योंकि मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि इस ज़मीन में कुछ भी नहीं कर सकता। एक दो बार हलाक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन ने इस तरह की कोशिशें पहले भी की थी, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी था कि सेठों ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद हमें घर से निकलने का नोटिस नहीं दिया था, बल्कि मेरी नौकरी का भी वादा कर लिया था। कॉलेज के लड़कों के सामने चूंकि मैंने मना नहीं करना चाहता था, इसलिए हामी भर ली और वो लोग थोड़ी देर इसी तरह की बातें करने के बाद वहां से चले गए। लेकिन अगली सुबह हमारे यहाँ आंधी तूफान की तरह आई। दरवाजे पर पड़ने वाली लातों के शोर से मेरी और मूसी दोनों की आंखें खुली। अभी हम दोनों एक दूसरे की सूरत हैरत से देख रहे थे कि एक बार फिर दरवाजे पर मारी जाने वाली लातों के शोर के साथ मेरा नाम पुकारा गया। ओ सिकंदर, हरामजादे, बाहर निकल कुत्ते! और इसके साथ ही गालियों का एक तूफान सो मढ़ाया। खुद को दी जाने वाली गालियां तो शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन मूसी को दी जाने वाली गालियां मेरी बर्दाश्त से बाहर थी और इससे पहले कि वो मुझे रोकने की कोशिश करती, मैं तड़प कर बिस्तर से निकला और कुंडी खोलकर बाहर आ गया। नंद नारायण अपने 10-12 देवहकल गुंडों के साथ बाहर मौजूद था और इसी ने यह हंगामा मचाया हुआ था। क्या बात है? क्यों गालियां बक रहे हो? नंद नारायण की शक्ल देखते मेरी बहादुरी थोड़ी देर के लिए हवा हुई थी, मगर शायद इन लोगों को भी मेरे इस तरह बाहर निकल आने की तवक्को नहीं थी। चुनाचे नंद नारायण ने ही आगे बढ़कर बात की। यह सब क्या है? इसने मेरे सामने अखबार लहराते हुए कहा। मैं किसी भी बात से बेखबर था। मुझे क्या मालूम था कि ये क्या है, इसलिए मैंने कोई जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। क्या है? देखो, इस हरामजादे को सब कुछ करने के बाद पूछ रहा है कि ये क्या है। नंद नारायण ने मेरे जवाब सुनने के बाद अपने साथ आए मुस्टंडों की जानिब पलटकर देखते हुए बुलंद आवाज से कहा। अगरचे नंद नारायण ने मुझे बाहर आने के बाद भी गाली दी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि वो किसी चीज से खौफजदा है। मेरे इस तासुर की सबसे बड़ी वजह तो खुद नारायण की वहां मौजूदगी थी, वरना आम तौर पर तो मैंने यही देखा था कि ऐसे मामलात को जिनसे नारायण नाराज हो जाया करता था, इसके पालतू ही ठीक कर लेते थे। दूसरी वजह जो पहले से भी ज्यादा मेरे इस तासुर को मुस्तहकम करने का सबब थी, वो ये कि
ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نارائن کے آدمی کہیں آئے ہوں یا وہ کسی مزدور سے کسی بات پر خفا ہوں تو اس سے انہوں نے کوئی بات کی ہو۔ وہ تو بس آتے ہی پٹائی شروع کر دیتے تھے، لیکن میرے سلسلے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، جبکہ میں فیکٹری کے کسی مزدور سے زیادہ لاچار اور بے بس تھا۔ تو اس کے خوفزدہ ہونے کی وجہ سمجھ میں نہ آنے کے باوجود یہ محسوس کرتے ہی اچانک میری فطری بہادری اود کر آئی۔ دیکھو نارائن، مجھے نہیں معلوم کہ تم کس بات پر شور مچا رہے ہو، لیکن تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اب گالی منہ سے نہ نکالنا، ورنہ کیا کر لے گا بے تو؟ نارائن نے میری دھمکی پر چراغ پا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کا یہ انداز مجھے بناوٹی لگا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں اسے دھمکی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس طرح کی باتوں کی چونکہ کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے ورنہ کا دھمکی امیز لفظ زبان سے پھسل گیا۔ ورنہ کے بارے میں تم تو اچھی طرح جانتے ہو، میں نے اپنی بات نبھاتے ہوئے گول مول انداز میں کہا۔ میرے دھمکی دینے کے باوجود نارائن کے صرف چیخنے چلانے سے مجھے مزید حوصلہ ہو گیا تھا۔ لیا جا اپنے نکسل باڑیوں کو، ان کی تو میں… نارائن کی بات ختم ہوتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کمیونسٹ پارٹی نے کوئی حرکت کر دی ہے، میں نے سوچا، کیونکہ نکسل باڑیوں سے نارائن کی مراد وہی لوگ تھے۔ میرا کمیونسٹ پارٹی یہ کمیونسٹوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اتنی بات میں ضرور جانتا تھا کہ فیکٹری کے مالکان ان سے خائف ضرور رہتے تھے۔ اور پھر جب سے نکسل باڑی تحریک کے نام پر بنگال میں دہشت گردی شروع ہوئی تھی، خوف کی یہ فضا کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اگرچہ کہ بہار میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، لیکن خوف تو بہرحال موجود تھا۔ مجھے نارائن نے جس طرح مخاطب کیا تھا، اس سے بات ظاہر ہو چکی تھی کہ سیکنڈ سے کم وقفہ مجھے اس بات کا فیصلہ کرنے میں لگا کہ میرا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ سنو نارائن، مجھے نہیں معلوم کہ اخبار میں کیا چھپا ہے، اور یہ بھی میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو مجھے اسی راستے پر چلنا پڑے گا، اور اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے۔ نارائن جو پہلے ہی فرار کی کوئی راہ ڈھونڈ رہا تھا، اسے موقع مل گیا۔ یہ اخبار میں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، اسے پڑھ کر یونین کے دفتر آ جانا، اس نے اخبار میرے سامنے پھینکتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ گلی سے اس کے اوجھل ہوتے ہی دروازوں کے پیچھے چھپے مرد اور عورتیں باہر نکل آئے۔ کیا ہوا سکندر بھائی، کیا کہہ رہا تھا یہ نارائن کمینہ؟ اخبار میں کیا ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ان کے سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اوپر سے موسی بھی باہر نکل آئی تھی اور ان کا اصرار تھا کہ میں فوراً گھر کے اندر آ جاؤں۔ انہوں نے مجھے آستین سے پکڑ کر گھر کے اندر اس طرح کھینچا جیسے اگر میں گھر کے اندر فوراً نہیں آ گیا تو نارائن واپس آ جائے گا اور آتے ہی جھگڑا دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ انڈین کمیونسٹ پارٹی کی بھی بڑی دلچسپ صورتحال رہی ہے۔ تقسیم ہند سے قبل یہ مسلم لیگ کے بعد پہلی جماعت تھی جس نے ہندوستان کی تقسیم کی حمایت کی تھی۔ پاکستان میں تو کمیونسٹ پارٹی پر 1951 میں ہی پابندی لگ گئی، لیکن ہندوستان میں یہ صورتحال نہیں رہی، بلکہ انہوں نے کمیونسٹ فلسفہ خصوصاً چین کے انقلاب کے بعد ماؤ کے مشہور فکرے انقلاب کا راستہ بندوق کی نالی سے ہو کر گزرتا ہے کے برعکس کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ 1957 میں دنیا بھر میں جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آنے والی پہلی کمیونسٹ حکومت کا وجود کیرالہ میں عمل میں آیا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ ایک صوبے سے اور آگے بڑھتے اور ملک گیر سطح پر کوئی کارنامہ انجام دیتے، لیکن مغربی بنگال میں برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد ان کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ انڈین کمیونسٹ پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ اختلاف کی بنیاد چین اور روس کے نظریاتی اختلافات کے ساتھ ساتھ پارٹی کا اندرونی تضاد بھی تھا، جو اس موضوع پر شروع ہوا تھا کہ مرکز میں کانگریسی حکومت کی حمایت کی جائے یا نہیں۔ وجہ یہاں بھی بنیادی طور پر روس اور چین ہی تھے۔ روس چاہتا تھا کہ ہندوستان کے کمیونسٹ کانگریس کا ساتھ دیں، اور چین سرحدی جھگڑوں کی وجہ سے کانگریسی حکومت کا مخالف تھا۔ بہرحال 1964 میں کمیونسٹ پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چین کی حامی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکس کہلائے اور روس کا حامی دھڑا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کہلاتا رہا۔ معزز سامعین حضرات، گندی سیاست کو بے نقاب کرتی یہ داستان ابھی جاری ہے۔